السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 87 سٹارٹ کریں گے۔ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے؟ حمین نے دعا کا آخری لفظ پڑھتے ہی جبرائیل سے پوچھا۔ جبرائیل کا رنگ اڑ گیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبرائیل نے دل میں دعا کی کہ اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ ہماری فیملی میں کسی کو برین ٹیومر ہے، حمین نے بالآخر اعلان کیا۔ میرا خیال ہے کہ دادا کو ہے، انہوں نے ممی کو بتایا ہے اور وہ اپ سیٹ ہو گئیں۔ جبرائیل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ تو اس کی ماں تک یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی اور اس کے دادا تک بھی۔ وہ بچہ سوچ رہا تھا، کیا دادا مرنے والے ہیں؟ حمین نے لیٹے لیٹے رازدانہ انداز میں جبرائیل سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ تھینک گاڈ، مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ حمین نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ حمین، تم یہ بات کسی کو مت بتانا، جبرائیل نے ایک دم اسے ٹوکا۔ دادا کے برین ٹیومر والی؟ وہ متجسس ہوا۔ ہاں، کیوں؟ اوہ ہاں، حمین کو سمجھ آ گیا تھا۔ دادا نے ممی کو بتایا تو وہ اپ سیٹ ہو گئیں۔ اب تم کسی اور کو بتاؤ گے تو وہ بھی اپ سیٹ ہو جائے گا۔ جبرائیل جتنے حفاظتی بند باندھ سکتا تھا اس وقت باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ننھا بچہ اپنے ماں باپ کی اس راز کو راز رکھنے کے لیے ہلکان ہو رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو اپ سیٹ کرنا گناہ ہے نا؟ ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جبرائیل نے اس کو ڈرایا۔ آہا، اوکے، حمین کی آواز میں خوف تھا۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ جبرائیل کچھ دیر اس طرح لیٹا رہا اور حمین کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اسے یقین ہوا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھا اور دبے قدموں چلتا ہوا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آ گیا۔ جبرائیل نے کمپیوٹر آن کیا اور دوبارہ انہی میڈیکل ویب سائٹ کو دیکھنے لگا جنہیں سالار کے آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ سالار اپنی بیماری کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا، جبرائیل اس ایک رات میں اس سے 10 گنا زیادہ جان چکا تھا۔ بیماری کے انکشاف کے اثرات اسے اگلے ہی دن پتہ چلنا شروع ہوئے۔ بورڈ آف گورنرز کے 5 ارکان کے بعد باری باری بہت سے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنا شروع کیے جو ان کے اس مالیاتی نظام سے وابستہ ہونے کے لیے فائنینشیل امداد دے رہے تھے۔ وہ اس ادارے میں اپنے انویسٹمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ سالار سکندر اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس اسٹیج پر اس طرح کی عدم اعتمادی ان کے ادارے کی ساکھ کے لیے بہت نقصان دہ تھی۔ کچھ بڑے سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے تھے اور واپس تب آنے کے لیے تیار تھے جب انہیں ان کا ادارہ کام کرتا اور کامیاب ہوتا نظر آتا۔ سالار، کچھ دیر کے لیے یہ سب چھوڑ دو، اماما نے اس رات بالآخر اس سے کہا تھا۔ وہ بہت دیر تک فون پر کسی سے بات کرتا رہا تھا۔ اماما بہت دیر تک کھانے کی ٹیبل پر اس کا انتظار کرنے کے بعد وقفے وقفے سے اسے دیکھنے بیڈ روم آتی رہی، لیکن اسے مسلسل مصروف دیکھ کر اس نے بچوں کو کھانا کھلا دیا اور جب وہ بیڈ روم آئی تو سالار فون ختم کر رہا تھا۔ کھانے کا پوچھنے پر اس نے انکار کر دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہاتھوں کی انگلیوں سے
اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور جس کرائسس میں وہ تھا وہ اسے بے خبر نہیں تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا چھوڑ دوں؟ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے چونکا۔ کام۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے علاج پر توجہ دو، اپنی صحت، اپنی زندگی پر۔ ہمارے لیے صرف وہ اہم ہے۔ وہ اب جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماما، میرے پاس چوائس نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کروں۔ وہ اس کی بات سن کر چند لمحے بول نہ پائی۔ میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں آج کل۔ برے وقت میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، لیکن ایسا برا وقت نہیں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں ریت ہو جائے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ اماما کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کئی ہفتوں سے لگاتار رو رہی تھی۔ اس کے باوجود آنکھوں کا پانی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کنواں بن گئی تھیں۔ گنہگار تو ہوں میں، ہمیشہ سے ہوں۔ گناہ اور غرور تو کبھی نہیں کیا میں نے، کیا بھی تو توبہ کر لی، لیکن پتہ نہیں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ یوں پکڑ میں آیا ہوں۔ آزمائش ہے سالار، گناہ کی سزا کیوں سمجھ رہے ہو؟ اماما نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ کاش آزمائش ہی ہو اور ختم ہو جائے، نہ ختم ہونے والی سزا نہ ہو۔ وہ بڑبڑایا۔ تمہارے پاس کتنی سیونگز ہیں؟ اس نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ میرے پاس؟ وہ الجھی۔ پتہ نہیں، پاکستان میں بینک میں کافی رقم ہوگی، مجھے اماؤنٹ کا پتہ نہیں۔ تمہیں ضرورت ہے کیا؟ اس نے ایک دم سالار سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، لیکن شاید تمہیں اسے استعمال کرنا پڑے بچوں کے لیے۔ یہاں سے پاکستان جائیں گے تو وہاں کتنا عرصہ پاپا کے پاس تمہیں بچوں کے ساتھ ٹھہرنا پڑے، مجھے ابھی اندازہ نہیں۔ وہاں پاپا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر نہیں ہوگی۔ امریکہ میں فی الحال تم سب کو رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا میں، خاص طور پر اب جب میری جاب ختم ہو رہی ہے اور میں اپنے ادارے کے لانچ کرنے کی پروسیس میں بھی بے حد مسائل کا شکار ہوں، اور اس پر یہ ٹیومر، ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ میڈیکل انشورنس بھی ختم ہو جائے گی۔ جو امریکہ میں میری ہیلتھ انشورنس ہے وہ کینسر ٹریٹمنٹ کو کور نہیں کرتی، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ سالار، تم صرف ایک چیز پر دھیان دو، اپنے آپریشن اور علاج پر، باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ بچوں کی تعلیم، تمہارا ادارہ، سب کچھ، اور پیسوں کے بارے میں پریشان مت ہو، سب کچھ ہے میرے پاس جو بیچا جا سکتا ہے۔ سالار نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، کوئی بھی چیز اب نہیں بیچوں گا، اسے تمہارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ میں گھر نہیں دے سکا تمہیں تو کچھ تو ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ… اماما نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس سے آگے کچھ مت کہنا، مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں مستقبل کا سوچوں۔ یہ سب میرے پاس ہو اور تم نہ ہو تو میں مستقبل کا کیا کروں گی؟ پانی اس کے گالوں پر کسی آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ مستقبل کچھ نہیں ہے سالار، جو ہے بس حال ہے۔ پڑھ لکھ جائیں گے بچے بھی۔ میں نے کل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ روتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے اماما، مجھے کس چیز کا رنج سب سے زیادہ ہے؟
تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے گزارا۔ صرف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہوتا اپنے ادارے کے لیے تو آج یہ ادارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہوتا۔ مجھے یہ بیماری تب ہوئی ہوتی تو مجھے رنج نہ ہوتا کہ میں اپنے کیے کا ازالہ نہ کر سکا۔ یہ بہت بڑا پچھتاوا ہے میرا، جو کسی توق کی طرح گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ تم کیوں سوچ رہے ہو ایسے؟ تم کوشش تو کر رہے ہو، محنت تو کر رہے ہو، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ اس کی باتوں پر تڑپ اٹھی۔ ہاں، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تم امید چھوڑ بیٹھے ہو۔ نہیں، امید تو نہیں چھوڑی، لیکن وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کاٹنے لگا۔ مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں تھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ جب تک سب ٹھیک رہتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ میں بھی مختلف نہیں تھا، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سالار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، بے حد رنج کے عالم میں۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ روز قیامت کیسی ہوگی، وہ ایک بار پھر دنیا میں لوٹانے کی پکار کیسی ہوگی، وہ ایک موقع اور مانگنے کی التجا کیا ہوگی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اب میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی نہیں، صرف مجھے اس کام کی تکمیل کرنے کے لیے دے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ کام میں نہ کر سکا تو پھر میری دعا ہے کہ یہ کام میری اولاد پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اگر میں نہ رہا تو پھر تم جبرائیل کو اکنامسٹ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں سوچتے ہو تم ایسے؟ سوچنا چاہیے امامہ، تم ہی یہ کام کرو گے سالار، کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں۔ ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی تھی اس کے غیر معمولی ہونے کا، اس کے خاص ہونے کا۔ سالار نے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔ اس کی اپنی ہمت جتنی ٹوٹی تھی وہ امامہ کی ہمت اس طرح توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ممی، میں آپ کو سیب کاٹ کر لا کر دوں؟ امامہ جبرائیل کی بات پر حیران ہوئی۔ یہ آفر حمین کی طرف سے تو نارمل بات تھی، لیکن جبرائیل اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا۔ نہیں، تم کھانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں کاٹ دوں؟ امامہ نے جواباً اسے آفر کیا۔ نہیں، جبرائیل نے جواب دیا۔ اس کے بچے اس کی تکلیف اور پریشانی محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اس نے جبرائیل کو غور سے دیکھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جبرائیل نے ماں کی نظریں خود پر مبذول پا کر پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم بڑے ہو گئے ہو۔ جبرائیل نے ماں کو جھینک کر دیکھا، پھر ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ماں سے کہا، تھوڑا سا۔ ہاں، تھوڑے سے، جلد ہی پورے بھی بڑے ہو جاؤ گے، وہ اس سے بولی۔ لیکن میں بڑا نہیں ہونا چاہتا، بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے امامہ نے اسے کہتے سنا۔ کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ایسے ہی، اس نے بڑے عام سے انداز میں ماں سے کہا۔ جبرائیل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے یہ جملہ بولتے ہی اس کے ہلکے پن کا احساس ہوا۔ مجھے پتہ ہے۔ امامہ اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ جبرائیل نے جیسے ماں کا پردہ رکھا۔
अमामा की छठी हिस्स ने एक अजीब सा सिग्नल दिया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो सब कुछ जानता था। जिब्राइल, जी मम्मी। वो उसके मुखातिब करने पर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो बात करते करते रह गई। वो बात बदल गई। तुम्हारा कुरान पाक ख़त्म होने वाला है, फिर माशाल्लाह तुम हाफिज़ कुरान बन जाओगे। तुमने कुरान पाक से अभी तक क्या सीखा? वो माँ के सवाल पर काम करते करते ठिठक गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने ज़रा सोचकर माँ से कहा। लेकिन अगर कोई एक चीज़ हो जो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट लगती हो और अच्छी भी। आपको पता है मुझे क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कुरान पाक में? वो अब दिलचस्पी से बात करने लगा। क्या? उम्मीद। अमामा उसका मुंह देखने लगी। कैसे? जवाब वो मिला था जिसने किसी मरहम की तरह उसके ज़ख्मों को ढांपा था। देखिए, सारा कुरान एक दुआ है, तो दुआ उम्मीद होती है ना। हर चीज़ के लिए दुआ है, तो इसका मतलब ये है ना कि अल्लाह हर मुश्किल में हमें उम्मीद भी दे रहा है। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कुरान पाक में कि हम कभी ना उम्मीद ना हों। कोई गुनाह हो जाए तब भी और कोई मुश्किल आ जाए तब भी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसका 10 साला बेटा बेहद आसान अल्फाज में उसे वो चीज़ थमा रहा था जो उसके हाथ से छूट चुकी थी। जिब्राइल बात करते करते रुक गया। उसने माँ की आंखों में आंसुओं की चमक देखी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसने एकदम मुहतात होकर माँ से पूछा। अमामा ने नम आंखों के साथ नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुमने ठीक चीज़ चुनी। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।